آئس کریم کھاؤ گے میری جان؟ آج بہت دنوں بعد اچھا موڈ ہوا ہے تمہارا۔ مراد، آج جو بولو گے میں کروں گی۔ تو ایسا کرتے ہیں، رائل چلتے ہیں۔ مگر مراد، وہ تو یہاں سے بہت دور ہو جائے گا۔ تو لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گی۔ مراد کی بات پر شان سے مسکرانے لگی۔ ابھی ان کی گاڑی مسلم سوسائٹی کے روڈ پر آئی تھی کہ ایک دم ان کی گاڑی کے پیچھے آگے پیچھے گاڑیوں نے مراد کی گاڑی کو روکنے پر مجبور کیا۔ شان اور مراد ایک دم ڈر گئے۔ گاڑی میں سے 2-3 لڑکے اترے۔ ان میں سے ایک نے مراد پہ پسٹل تانی اور ان سے سب لے لیا۔ باقی 2 لڑکوں کی نظر سجی سوری شانزے پہ پڑی تھی۔ ارے اسے چھوڑ یہاں، دیکھ پوری رات مستی ہو جائے گی اپنی۔ خبردار اسے ہاتھ لگایا تو۔ مراد کے بولنے کی دیر تھی کہ ان میں سے ایک نے مراد کے سر پر پسٹل کا بیک مارا۔ شانزے مراد کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر ایک دم چیخ کے گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ ان تینوں نے شانزے کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ نہیں سدرا، میرا دل نہیں مان رہا اکیلے جانے کا۔ دل نہیں مان رہا وہ الگ بات ہے ہیر، مگر میرے جانے کا ایشو مت بنا دو۔ ایک بات کہوں ہیر، برا نہیں ماننا۔ ہاں بولو۔ پہلے کے زویان میں اور اب کے زویان میں زمین آسمان کا فرق ہے، مانتی ہو؟ ہماری پہلی ملاقات اس کے ساتھ کافی خراب رہی، مگر اس کے بعد اس نے کئی جگہ تمہارے لیے سٹینڈ لیا۔ میرا تو مشورہ ہے کہ تمہیں جانا چاہیے ہیر، اور ویسے بھی مجھے پرسوں کے لیے پریزنٹیشن بنانی ہے۔ تم آج سبمٹ کروا چکی ہو، کل کا آف ہے تمہارا۔ چلی جاؤ اس کا دل رکھنے کے لیے۔ آفٹر آل تمہارے لیے زویان پورا بدل چکا ہے۔ سدرا کی بات پر فی الحال خاموش رہی، مگر اس کا دل مان چکا تھا زویان پر بھروسہ کرنے کے لیے۔ صبح زویان یونیورسٹی سے باہر اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کے کھڑا۔ ہیر ویسے اسے منع کر چکی تھی، مگر اس کا دل بول رہا تھا کہ وہ آ جائے گی، اور شاید اس کا دل کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ اسے آتی دکھائی دی، وائٹ کلر کے سمپل فراک میں۔ زویان کو وہ کوئی وائٹ پری لگ رہی تھی۔ بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے، ہمرنگ اسکارف پہنے، وہ مسکرا کر زویان کو دیکھ کر چلتی آ رہی تھی۔ زویان کے قریب پہنچ کر ہیر نے مسکرا کر کہا، جو انسان میرے لیے خود کو بدلے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہیر کے لفظوں پر پل بھر کے لیے زویان کہیں کھو گیا۔ چلنا نہیں ہے یا میں جاؤں؟ ہیر نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ ہیر کے کہنے پر زویان نے فرنٹ ڈور کھولا۔ ہیر کے بیٹھنے ہی زویان کے لب مسکرائے تھے۔ گھوم کے اس نے گاڑی کے فرنٹ سیٹ سنبھالی اور گاڑی زن سے آگے بڑھا دی۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے، بچاؤ۔ شانزے ان لوگوں سے گاڑی میں اپنے آپ کو چھڑوا رہی تھی جب ان میں سے ایک نے شانزے کو کلوروفارم سنگھا دیا۔ شانزے کے بے ہوش ہوتے ہی تینوں نے شانزے کے جسم سے جیسے دوپٹہ اٹھایا۔ ایک دم زوردار آواز آئی۔ ان کی گاڑی لڑکھڑاتے ہوئے سامنے فٹ پاتھ سے ٹکرائی تھی۔ ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ چکا تھا کسی کی گولی سے۔ اچانک کسی نے ان کی گاڑی کا گیٹ کھولا اور باری باری ان تینوں کو باہر نکالا۔ تینوں کو باہر نکالتے ہی کسی نے آواز دی، سر یہ رہے وہ تینوں۔ گارڈ کی آواز سنتے ہی بہزاد ہاتھ میں ہنٹر لیے گاڑی سے باہر نکلا اور اندھا دھند ان لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ سنسان سڑک پر ان تینوں کی موت کی چیخیں معلوم ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بہزاد نے ہنٹر اپنے گارڈ کے حوالے کیا اور کہا، ان تینوں کو اتنا مارو کہ نہ تو ان میں زندہ رہنے کی امنگ ہو اور نہ ہی موت ان کو گلے لگائے۔ یہ تینوں مجھے میرے فارم پر چاہیے۔ یس سر۔ گارڈ نے بہزاد سے ہنٹر لیا اور انہیں مارنے لگا۔ بہزاد نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو شانزے خروش سے بے ہوش پڑی تھی۔ دوپٹہ اس کا سیٹ سے نیچے گرا پڑا تھا۔ شانزے کو اس حالت میں دیکھ کر بہزاد کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے شانزے کو گاڑی سے باہر نکالنے کے بجائے دوبارہ ان لڑکوں کی طرف آیا اور ان میں سے ایک کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ایک زوردار گھونسا اسے رسید کر کے پوچھا، کیا کیا ہے اس کے ساتھ اور کیوں؟ سر ہمیں معاف کر دیں، ہمیں نہیں پتا تھا یہ آپ کی جاننے والی ہیں، ورنہ ہم کبھی بہزاد راجپوت کی فیملی پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ہمیں تو جان بوجھ کے یہ سب کرنے کو کہا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کر لیں، مگر قسم لے لیں سر، ہم نے انہیں صرف بے ہوش کیا ہے، انہیں چھوا تک نہیں۔ یہ سن کر بہزاد نے ایک گھونسا اس لڑکے کے منہ پر مارا اور کہا، باقی کی سٹوری میں بعد میں تم سے سنوں گا، لے جاؤ ان سب کو۔ بہزاد نے گاڑی میں سے جھک کر پہلے شانزے کا دوپٹہ نیچے سے اٹھا کر اسے اڑایا اور پھر اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی میں لٹایا تھا۔ ڈرائیور سے چابی لے کر گاڑی خود بہزاد ڈرائیو کر کے اپنے فارم ہاؤس لے گیا تھا۔
بازل کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا جب ہنزا بنا نوک کیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، ہاتھ میں چکن شاشلک ود رائس لے کر۔ بالکل سمپل سے سوٹ میں ہنزا بازل کے دل کو بے ایمان کر رہی تھی، مگر بازل نے یہ بات قبول کرنے سے اپنے دل کو منع کر دیا تھا۔ ہنزا نے کھانے کی ٹرے اس کے بیڈ پر رکھی اور کھانے لگی۔ بازل نے کال کاٹ کر غصے میں، جو کہ مصنوعی تھا، ہنزا کو کہا، میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہی تمہارا فیوریٹ ڈش اپنے ہاتھوں سے بنا کے لائی ہوں، اتنی ٹف روٹین کے باوجود۔ ہاں تو مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے۔ بازل، اگر تم نے مجھے دودکارا تو یاد رکھنا، جب میں روٹھوں گی تو ایسی غائب ہوں گی کہ یاد کرو گے۔ پورے 20 گھنٹوں سے منا رہی ہوں تمہیں۔ بازل اسے گھورتا رہا مگر کچھ بولا نہیں۔ ٹھیک ہے، رہو ناراض، اب میں بھی ناراض ہونے جا رہی ہوں۔ ہنزا نے کھانے کی ٹرے وہیں چھوڑی اور جیسے ہی جانے کے لیے قدم بڑھائے، اس کی کلائی بازل کے ہاتھ میں تھی۔ بازل نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ ہنزا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ترس نہیں آتا مجھ پر، کل سے بنا رہی ہوں۔ تمہیں آیا ترس مجھ پر، فضول کی بکواس کر کے؟ مذاق تھا بازل، مجھے نہیں پسند ایسا مذاق، نہ ایسی بات جو مجھے تم سے دور رکھنے کے متعلق ہو۔ اچھا یہ لو، کان پکڑ رہی ہوں، میرے بابا جانے کی توبہ، آج کے بعد میں نے ایسی کوئی بات کروں یا پوچھوں؟ اب چھوڑ بھی دو، کہیں کس وس تو نہیں کرنے کا سوچ رہے؟ ہنزا کی بات پر بازل نے مسکراتے ہوئے کہا، تو مجھے خود سے صحیح طریقے سے ناراض بھی نہیں ہونے دیتی۔ یہ بول کر بازل نے ہنزا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ بالکل، اور ہونا بھی نہیں چاہیے ناراض ہونے کا ڈپارٹمنٹ میرا ہے۔ اچھا میری جان، اب جلدی سے کھلاؤ مجھے میری فیوریٹ ڈش، کل سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ ہنزا اور بازل دونوں نے مل کے کھانا کھا رہے تھے جب بابر صاحب کی آواز پر بازل کھانا چھوڑ کے نیچے گیا تھا۔ عطرت ویسے تو جہاز اترتے وقت بہت زیادہ ڈر رہی تھی، مگر برداشت پر شو نہیں کر رہی تھی۔ مگر عطرت بھول رہی تھی کہ بلاج اور اس کا ساتھ چند دنوں کا نہیں بلکہ سالوں کا ہے۔ جہاز نے جیسے اڑان بھری، عطرت نے پوری مضبوطی سے آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ بلاج کے سینے میں چھپا لیا اور اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کسی احساس کے تحت بلاج نے بھی اس کے کندھے پہ اپنے ہاتھ پھیلائے تھے۔ بلاج کا ہاتھ رکھنا تھا کہ عطرت کو کرنٹ کھا کر اسے دور ہوئی۔ یہ لمحہ بلاج کے لیے کافی شوق تھا، مطلب وہ خود تو اس کے پاس آئی تھی۔ بلاج نے سوچتے ہوئے عطرت کو دیکھا اور عطرت نے آنکھیں بند کر کے جہاز کی سیٹ کو تھام لیا۔ پورا سفر عطرت نے ایسے گزارا جیسے بلاج اس کے لیے انجان ہو۔ پنڈی کے رستوں کو عطرت کافی پرسکون انداز میں دیکھ رہی تھی، اور جب وہ اپنے سسرال اپنے گھر پہنچی تو ہاں، بازل نے دیکھا، وہ گھر دیکھ کے مسکرائی تھی۔ زویان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ بہت اونچا ہے۔ تو کیا ہوا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لندن کے مشہور رولر کوسٹر پر بیٹھتے ہوئے ہیر کافی ڈر رہی تھی، مگر زویان کی ضد پر اسے بیٹھنا پڑا۔ رولر کوسٹر چلتے ہی ہیر کی چیخ نکلی تھی۔ ارے ہیر، کیا کر رہی ہو؟ چیخ کیوں رہی ہو؟ میری ماں پٹوانا ہے مجھے یہاں۔ زویان، اسے روکو پلیز، مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے۔ ہیر تقریباً رونے والی ہو رہی تھی۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس۔ زویان نے بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ ہیر جو زویان کے ساتھ بیٹھی تھی تیزی سے زویان کے پاس آئی تھی۔ زویان نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ کے اسے خود سے قریب کیا اور کہا، آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ بیٹھی رہو، ڈر نہیں لگے گا۔ زویان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ہیر نے پہلی بار غور سے زویان کو دیکھا تھا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کی کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکال کے اس سے لگ کے بیٹھ گئی تھی۔ کب رولر کوسٹر رکا ہیر کو پتہ ہی نہیں چلا، مگر ہیر کی اتنی قربت پر زویان کا خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ لندن برج پہ کھڑے وہ دونوں کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب زویان نے اس کے آگے ایک گفٹ باکس دیا اور کہا، ہیر، یہ میری طرف سے تمہارے لیے۔ کیا ہے اس میں؟ ہاسٹل جا کے دیکھنا، مگر میں اس سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہیر اس سے پہلے کچھ سمجھتے ہی زویان اس کے بے حد قریب آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے زویان اظہر کو تم سے محبت ہو گئی ہے ہیر، کب کیسے پتہ نہیں، مگر تم دل کا سکون بنتی جا رہی ہو۔ جانتا ہوں تمہارا جواب کیا ہوگا، مگر یہ دل تم پہ فدا ہے۔ زویان، مجھے ہاسٹل جانا ہے ابھی۔ زویان نے ہیر کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اسے ہاسٹل چھوڑا، مگر گفٹ اس کے بیگ میں ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ بلاج اور عطرت سفر کر کے تھک گئے تھے، اس لیے آرام کرنے چلے گئے۔ لائبہ نے
ماسی نے سارا گھر صاف کیا، کھانا بنانے لگی جب عطرت کی آواز پر ایک دم چونکی۔ ہمارا کھانا میں بناؤں گی، مگر باجی آپ نے تو ابھی نئی نویلی دلہن ہے، کھیر میں ابھی آپ کا ہاتھ نہیں لگا ابھی تک۔ ارے یہ رسمیں میں نہیں مانتی، فریج سے چکن نکال کر لاؤ اور چاول بھی بھگو دو۔ عطرت کی انسٹرکشن پر ہما پھرتی سے کام کر رہی تھی۔ سارا کھانا تیار کرنے کے بعد عطرت فریش ہو کر جیسے ہی روم میں گھسی، اسے بالاج روم میں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سوچا شاید باہر ہوگا، یہ سوچتے ہوئے اس نے جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا، اندر سے آتے بالاج سے اس کی زور سے ٹکر ہوئی تھی، مگر بالاج نے اسے کمر سے تھاما فی الوقت پہ تھاما تھا۔ واش روم لاک کر کے بندہ واش روم یوز کرتا ہے، عطرت نے بالاج سے دور ہوتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کوئی اچانک آ جائے گا اور سیدھا بنا نوک کیے واش روم کا دروازہ کھول دے گا، بالاج نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ عطرت کے لمبے سلکی بال جو جوڑے کی شکل میں تھے اور بالاج سے ٹکر ہونے پہ کھل گئے تھے، عطرت انہیں باندھنے لگی اور ادھر بالاج اس کے لمبے بالوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ویسے بال تو ڈائن جیسے ہیں تمہارے، بالاج نے واش روم کے اندر جاتے ہوئے عطرت پر ٹونٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، عشق جو افریقہ کے جن سے کر بیٹھی تھی تو اس کے مطابق کچھ تو موازنہ کرنا تھا نا اپنا، تو سوچا بال بڑھا لوں، کیونکہ وہ خود بالوں والا جن جو ہے۔ عطرت کے جواب پر ایک بار پھر بیچارہ بالاج لاجواب ہو چکا تھا۔ بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتے ہی بالاج بولا، ارے واہ ہما، تمہیں تو بریانی بنانی آ گئی ہے۔ واہ بھئی، کیا بریانی بنائی ہے؟ ارے بالاج بھائی، یہ بریانی، یہ سارا کھانا میں نے نہیں، عطرت باجی نے بنایا ہے۔ ہما کی بات سنتے ہی بالاج کے منہ میں نوالا پھنس گیا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور غور سے عطرت کو دیکھنے لگا، مگر عطرت اسے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ پورا کھانا بالاج کی پسند کا تھا، یہی دیکھ دیکھ کر بالاج مسکرا رہا تھا۔ کھانا کھا کے وہ کمرے میں آ کے اپنا یونیفارم پہننے لگا۔ عطرت جو آرام کرنے کے غرض سے کمرے میں آئی تھی، بالاج کو یونیفارم میں دیکھ کر پل بھر کے لیے ٹھہر سی گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بالاج پہ ایئر فورس کا یونیفارم اتنا اچھا لگے گا۔ کچھ یاد آنے پر عطرت نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر ترچھی نگاہوں سے بالاج کو دیکھ رہی تھی، اور یہ بات بالاج نوٹ کر چکا تھا۔ بالاج نے عطرت کے پاس رکھی سائڈ ٹیبل پر سے اپنی واچ اٹھائی اور دھیرے سے جھک کر عطرت کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ذاتی پرماننٹ شوہر ہوں، دور دور سے کیوں اٹھا رہی ہو؟ یہ لو پاس آ گیا ہوں، جی بھر کے دیکھ لو، کیا پتہ پھر ملو نہ ملو۔ جن سے نفرت ہوتی ہے ان کے چہرے کو قریب سے دیکھنے میں گھن آتی ہے، لہٰذا آئندہ میرے اتنے قریب مت آئیے گا۔ عطرت کا اتنا بولنا تھا بالاج کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی ہی تھا۔ اس نے جھٹکے سے عطرت کو اپنے روبرو کھڑا کیا اور کہا، تم دعا کرو میرے مرنے کی عطرت، بے وفائی تم نے کی، میرے پیار کا مذاق تم نے بنایا، میری محبت میں شریک تم نے کیا، اور سزا بھی مجھے ہی دے رہی ہو تم۔ آپ مرے یا جیے، اب میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، عطرت نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے بھی بولا تھا، آج بھی بول رہی ہوں، جب دل چاہے یہ بے نام اذیت بھرا رشتہ ختم کر دیجیے گا، مجھے فرق نہیں پڑے گا، بہت بھگت لی میں نے سزا بنا جرم کے۔ اب بس، اور ایک بات اور بتا دوں، میرے قریب مت آئیے گا، ورنہ مجھے نہیں پتا میں کیا کر بیٹھوں گی۔ ایک بار محبت کرنے کی قیمت چکا چکی ہوں، بار بار نہیں چکاؤں گی۔ عطرت کی بات سن کر بالاج غصے میں چلا گیا اور عطرت وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ شانزے اور مراد کے ساتھ کا واقعہ سن کر شانزے کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ جواد صاحب ہر جگہ شانزے کی تلاش کر رہے تھے۔ صنم بھی بھرپور طریقے سے شانزے کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اگلے دن کی صبح ہو گئی تھی، جوان بیٹی ساری رات گھر سے باہر تھی، یہی سوچ سوچ کے شانزے کی ماں کی بری حالت تھی۔ مراد کے سر پہ 2 ٹانکے آئے تھے، اس لیے وہ سو رہا تھا۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ شانزے کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ فکر نہیں کرے بھابھی، شانزے ساتھ خیریت سے آ جائے گی۔ جواد صاحب بالکل نڈال گھر آئے اور آتے ہی رو پڑے، ارے انکل آپ تو ہمت نہیں ہارے، مل جائے گی انشاءاللہ شانزے، مجھے بھروسہ ہے۔ صنم، شاہجہان بیگم دونوں ہی ان کے گھر پہ موجود تھے۔ صنم کا خود برا حال تھا، مگر وہ سب کو سنبھالے ہوئے تھی۔ سیم 10 دنوں کے لیے لاہور کیا ہوا تھا کام کے سلسلے میں، اس لیے صنم اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ صنم کو اچانک یاد آیا اور وہ شاہجہان بیگم کو کچھ دیر میں آنے کا بول کر گھر سے نکلتی اور نکلتے ہی اس نے بہزاد کو کال ملائی تھی۔ آگے سے بہزاد کے کہنے پر وہ 10 منٹ
گاڑی کا ویٹ کرنے لگی۔ گاڑی آتے ہی صنم اس میں سوار ہو گئی۔ سیدھے گاڑی بہزاد کے فارم ہاؤس پہ جا کے رکی تھی۔ صنم تیزی سے اندر بھاگی تو سامنے سے بہزاد دکھائی دیا تھا۔ بی ایم، آپ کو پتہ ہے شانزے کل رات سے غائب ہے اور آپ اتنے سکون سے یہاں بیٹھے ہیں۔ صنم کی بات سن کر بہزاد اسے ایک روم میں لے گیا جہاں وہی 3 لڑکے آدمری حالت میں موجود تھے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں صنم جنہوں نے شانزے کو اغوا کیا تھا۔ بہزاد کے بولنے پر صنم نے حیرت سے بہزاد کو دیکھا اور پوچھا، یعنی شانزے آپ کے پاس ہے؟ ہاں۔ اوف، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہاں ہے شانزے؟ صنم ابھی بھی ہوش ہے۔ کافی مقدار میں اسے کلوروفارم سنگھا دیا تھا۔ بی ایم، اس کا گھر جانا ضروری ہے، اس کے والدین کی بہت بری حالت ہے۔ صنم، تم نے پوچھا نہیں شانزے کو اغوا کس نے کیا ہے؟ بی ایم، انہیں لڑکوں نے کیا ہے نا؟ نہیں صنم، یہ تو مہرے ہیں، اصل کھلاڑی تو کوئی اور ہے۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں بی ایم۔ 1 منٹ، یہ بول کر بہزاد نے ان لڑکوں کے پاس رکھا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر اس لڑکے کو ایک گھونسا مار کے بات کرنے کو کہا تھا۔ کال پہ ہوتے ہی جو آواز صنم نے سنی اس کے ساتھ میں بہزاد نہیں کھڑا ہوتا تو یقیناً صنم زمین بوس ہو جاتی۔ میں نے کہا تھا نا، جو کرنا ہے اس لڑکی کے ساتھ کرو، بس مار دینا، بس مارنا نہیں اسے، اور اب فون نہیں کرنا، تمہارے پیسے تم تک پہنچ جائیں گے۔ مراد تو کہہ کے کال کٹ کر چکا تھا، مگر صنم کتنی ہی دیر تک صدمے میں رہی۔ ٹپ ٹپ اس کے آنسو جاری تھے۔ بہزاد نے اس سے پہلے کچھ کہتا، ماسی نے آ کے بتایا کہ کمرے والی بی بی کو ہوش آ گیا ہے، وہ چلا رہی ہے۔ صنم اور بہزاد فوراً شانزے تک پہنچے تھے۔ صنم کو بہزاد خاموش رہنے کے ساتھ کمرے کے باہر ہی کھڑے ہونے کا کہا تھا۔ بہزاد جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، شانزے نے پہلے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بہزاد کو دیکھا۔ اپنے مجرم کے روپ میں بہزاد کو سامنے دیکھ کر شانزے آنپے سے باہر ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے اغوا کروایا؟ شانزے کے سوال پر بہزاد چونکا نہیں، کیونکہ اسے اندازہ تھا، مگر اگلا عمل جو شانزے نے کیا اس کی توقع بالکل بھی بہزاد کو نہیں تھی۔ ایک زوردار چپاٹ شانزے نے بہزاد کے منہ پر دے مارا، اس کا کالر پکڑ کے چیخ کے کہا، تم گھٹیا تو تھے، یہ تو مجھے پتا تھا، مگر اتنے گھٹیا ہوگے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اپنے مزے کی خاطر تم کسی لڑکی کی عزت سے کھیل گئے۔ میں نے تم سے کہا تھا میں مراد سے محبت کرتی ہوں، دور رہو مجھ سے، مگر تمہاری تو ڈال ٹپک گئی۔ اپنے سے کئی گنا چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر صحیح کیا تھا تمہاری بیوی نے، کسی اور کے ساتھ۔ بس آگے کی بات اس سے پہلے شانزے بولتی، بہزاد اتنی زور سے چیخا کہ شانزے کے ساتھ ساتھ باہر کھڑی صنم بھی ڈر گئی تھی۔ شانزے کے بال بہزاد کی مٹھی میں تھے۔ چھوڑو مجھے جنگلی جانور، چھوڑو مجھے، شانزے تکلیف سے کرانے لگی تھی۔ چھوڑوں گا تو میں اب بالکل بھی نہیں، ابھی تک جو ہوا ہنسی مذاق تھا میری نظر میں، مگر اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا تمہاری روح تک کام جائے گی۔ یہ بول کر بہزاد نے شانزے کو زور سے زمین پر پھینکا اور اس کا سر بری طرح زمین سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ بہزاد گیٹ کھول کے باہر آیا تو صنم ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ صنم، تم گھر جاؤ ابھی، اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا۔ بھیا مجھے شانزے سے بات کرنے دے، میں بتاؤں اسے کہ وہ غلط سمجھ رہی ہے آپ کے بارے میں۔ میں نے تم سے کہا نا صنم کہ تم گھر جاؤ۔ بہزاد کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ صنم ایک بار پھر ڈر گئی تھی۔ شانزے کے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں بی ایم، ہونے تو پریشان 2-3 دن، اب یہ یہاں سے میری مرضی سے ہی جائے گی۔ یاد رکھنا صنم، اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو اچھے کی امید مجھ سے بھی مت رکھنا۔ بہزاد کی ہری آنکھیں آج انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ صنم نے بہزاد کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے پتا تھا بہزاد جو بولتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس لیے وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی۔ بہزاد نے صنم کے جاتے ایک بار پھر شانزے کے کمرے کی راہ لی تھی۔ ہیر پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ زویان کا کیا اظہار بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ ابھی 1 مہینہ ہی تو ہوا تھا اسے زویان سے ملے، اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو گیا؟ بعض اوقات اسے یہ سب بہت عجیب سا لگتا تھا، مگر پھر زویان کا رویہ سوچتی تو سب کچھ اچھا لگتا تھا۔ کیا ہے، الوؤں کی طرح جاگ رہی ہو؟ سدرا نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا تھا۔ یار سدرا، تو سو جا، میری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، میں بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ ہیں؟ کیا ہوا؟ سدرا ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کی نیند اڑن چھو ہو گئی تھی ہیر کی بات سن کے۔ ایسا کیا ہو گیا ہیر؟ دیکھ، مجھ سے مت چھپانا، کیا ہوا ہے تجھے؟ ہائے اللہ، خوشبو آنٹی نے مجھے تیرا دھیان رکھنے کو کہا تھا۔ ہیر سچ بول، کیا ہوا ہے؟ کہیں زویان نے تیرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا؟ سدرا نے کافی پریشانی میں جو بولنا شروع کیا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ارے یار، بریک تو لگا اپنی زبان کو، جب بھی بولتی ہے بکواس ہی کرتی ہے۔ ہیر کی بات پر سدرا نے سڑا ہوا منہ بنا کے کہا، جس طرح تو رات کے اس پہر
اس پہر پچھل پیری کی طرح مجھ سے وہاں چکر لگا رہی ہے، یہاں سے وہاں چکر لگا رہی ہے۔ کوئی بھی نارمل بندہ تجھے دیکھ کر پہلے سوال اس کے دماغ میں یہی آئے گا جو میں نے پوچھا۔ اف رک بتاتی ہوں، یہ بول کر ہیر اپنے بیگ میں سے ایک گفٹ باکس لے کے آئی تھی، جسے دیکھتے ہی سدرا فوراً ایکسائٹڈ ہو کے پوچھنے لگی، یہ زویان نے دیا ہے؟ ہاں، ہیر نے اسے زویان کے پرپوزل کے بارے میں بتایا، جسے سن کر سدرا بہت خوش ہوئی۔ جب ہیر نے باکس کھولا تو اس میں ایک رنگ تھی، بلیو ڈائمنڈ کی خوبصورت سی۔ ہیر اور سدرا دونوں کی آنکھیں رنگ دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ ساتھ میں ایک لیٹر تھا۔ لیٹر اٹھا کے ہیر نے پڑھنا شروع کر دیا، جس میں لکھا تھا، مجھے پتا ہے تمہارے لیے سب سے بڑا شوق ہوگا، مگر ہیر مجھے تم سے پہلی نظر کا پیار ہو گیا۔ کوشش کری میں نے بہت کہ اس بات کو اگنور کروں کہ دل تم سے محبت کرنے کے لیے مچل رہا ہے، بار بار مجھے اکسا رہا ہے تم سے محبت کرنے کے لیے، مگر دل کے آگے میں بے بس ہو گیا ہوں۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے ہیر، اگر تم میرا ساتھ قبول کرو تو یہ رنگ پہن کر کل مجھے یونیورسٹی کے لان میں ملنا۔ او بھئی، داستان عشق کے محبت عروج پہ ہے، سدرا نے تقریباً ہیر کو پورا ہلا کے بولا تھا۔ یہ وجہ ہے سدرا میرے جاگنے کی۔ تو بتا، یہ سب صحیح ہے؟ میں کیسے ایسے ایکسیپٹ کر لوں؟ زویان نے تمہارے لیے خود کو تبدیل کر لیا، مجھے لگتا ہے وہ بہت سیریس ہے تمہارے معاملے میں۔ باقی تم دیکھ لو ہیر، ویسے میں نے سنا ہے دروازے پہ کھڑی محبت کو ٹھکراتے نہیں۔ شانزے کے رات کے پہر آنکھ کھلی، سر میں اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے شانزے نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ دوبارہ ہمت کر کے اٹھی، مگر جیسے اس کی نظر برابر میں لیٹے بہزاد پر پڑی وہ ایک دم چیخ پڑی۔ شانزے کی چیخ سن کر بہزاد جو جاگ رہا تھا ایک دم ریلیکس انداز میں اٹھ کے اس کے قریب آنے لگا۔ شانزے اسے ڈر کر جیسے ہی پیچھے ہونے لگی، اس کی نگاہ اپنے کپڑوں پر گئی۔ یہ وہ کپڑے نہیں تھے جن میں وہ اغوا ہوئی تھی۔ شانزے نے سکتے کی حالت میں پہلے بہزاد کو دیکھا اور پھر اپنے کپڑوں کو۔ ایک دم اس نے بہزاد کو کالر سے پکڑ کر چیخ کر کہا، کر لی تم نے اپنی ہوس پوری بہزاد، برباد کر دیا تم نے مجھے۔ اب مجھے شانزے تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی، جب بھاگتے ہوئے بہزاد نے اسے کمر سے پکڑ کر لا کر دوبارہ بیڈ پہ پھینکا، اور جیسے اس پر جھکا، شانزے ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بلک بلک کے رو پڑی تھی۔ مجھے جانے دو بہزاد، مجھے برباد تو کر دیا تم نے، مجھے مر جانے دو، مجھے جینا نہیں ہے، پلیز۔ یہ جو تمہاری نیلی آنکھیں ہیں نا، آنسوں سے بھری، زہر لگتی ہیں، رونا بند کرو۔ شانزے نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اگر گھر جا کے کسی کو کچھ بتایا نا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، تو یقین جانو تمہارے ماں باپ اس کی قیمت چکائیں گے۔ اب یہ اپنے کپڑے بدلو، گارڈ چھوڑ دیں گے تمہیں۔ بہزاد کے اشارہ کرنے پر شانزے کسی روبوٹ کی طرح کپڑے اٹھا کر واش روم جانے لگی، مگر فروٹ باکس میں سے چھری اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ مگر یہ بھول گئی تھی کہ بہزاد بھی اسی کمرے میں موجود ہے۔ شانزے جیسے ہی واش روم میں جانے لگی، بہزاد نے چھری والا ہاتھ شانزے کا پکڑ کر کمرے کی طرف لے جا کر اس کے ہاتھ سے چھری لیتے ہوئے کہا، اگر آج کے بعد اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچا تو تمہارے ماں باپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ یہ کہہ کر بہزاد نے شانزے کو چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شانزے کو بہزاد کے گارڈ گھر کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ شانزے اپنے گھر کی بیل بجاتے بجاتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ آج کچھ امپورٹنٹ گیسٹ آ رہے ہیں نفیسہ، دوپہر میں لنچ کا ارینج کر لینا۔ کون آ رہا ہے بابر؟ میرے بزنس فرینڈز اور ان کی وائف آ رہی ہیں۔ بازل کہاں ہے؟ ہنزا کے ساتھ ہے، لان میں۔ اچھا چلو، اچھا ہے، گھر میں ہے۔ بابر صاحب یہ بولتے ہوئے کمرے سے چلے گئے، مگر نفیسہ بیگم کا دل ہولنے لگا۔ شانزے، اللہ کا واسطہ ہے گیٹ کھول دو، میرا قصور کیا ہے؟ صنم مسلسل دروازہ بجا رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ شانزے گھر تو آ چکی تھی، مگر نہ کسی سے بات کر رہی تھی، نہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ جواد صاحب اپنی اکلوتی بیٹی کی حالت دیکھ کر بستر سے لگ چکے تھے۔ ان کی وہ بہن جسے انہوں نے بیوگی سے سہارا دیا تھا، ان کا رویہ، ان کی آنکھیں اب بدل چکی تھی۔ جواد صاحب ان کی آنکھیں مونڈے لیٹے تھے جب ان کی بہن ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی صاحب، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو نائلہ۔ بھائی صاحب، کمپنی کی طرف سے وراٹ کو گھر ملا ہے، آج شام ہم لوگ وہیں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، چلو اچھی بات ہے۔ بھائی صاحب، ایک اور بات کہنی ہے۔ جواد صاحب کا دل جس بات سے ڈر رہا تھا، ان کی بہن نے کہہ دی۔ بھائی صاحب، پورے محلے کو پتہ چل چکا ہے کہ شانزے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ کھل کر کہو نائلہ، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ بھائی صاحب، مراد نے انکار کر دیا ہے شانزے سے شادی سے۔
اب جوان اولاد ہے، میں اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتی، اس وجہ سے رشتہ بھی آپ ختم ہی سمجھیں۔ یہ بول کر نائلہ بیگم رکی نہیں تھی بلکہ چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ ان کے بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صنم نے جیسے تیسے کر کے شانزے سے کمرہ کے دروازہ کھلوایا، مگر اندر جا کے اس نے کمرے کے ساتھ ساتھ شانزے کی حالت دیکھی تو اسے رونا آ گیا۔ شانزے میری جان بس کر دو، کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ ایسا؟ صنم سب کچھ ختم ہو گیا، بہزاد نے سب ختم کر دیا۔ ہو سکتا ہے شانزے جو تم بی ایم کے بارے میں سوچ رہی ہو ویسا نہ ہو، یعنی تمہیں میری بات کا بھروسہ نہیں؟ صنم مجھے اغوا کروانے والا بہزاد تھا، شانزے نے کافی غصے میں بات کہی تھی۔ مراد تو تم سے محبت کا دعوے دار تھا، تو کیوں چھوڑ گیا اکیلا؟ یہ جانتے ہو بوجھتے کہ اس وقت تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مراد چلا گیا ہے شانزے، اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صنم کی بات پر شانزے صنم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تم جانتے ہو بہزاد تم کیا بول رہے ہو؟ ہاں ملکہ، مجھے پتہ ہے، بس جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ مگر بہزاد وہ چھوٹی ہے تم سے بہت، تو کیا ہوا، میں کون سا 65 سال کا ہوں؟ جواد صاحب نہیں مانیں گے بہزاد، اور نہ شانزے۔ وہ میرا کام ہے ملکہ، جواد صاحب کو منانا، تم بس پرسوں ان کے گھر چلنے کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کر بہزاد نے کال کاٹ کر صنم کو ملائی تھی۔ زویان کافی دیر سے ہیر کا ویٹ کر رہا تھا مگر وہ نہیں آئی۔ زویان افسردہ سا وہاں سے جانے لگا جب پیچھے سے ہیر نے اسے پکارا تھا۔ زویان! اپنے نام کی پکار پر زویان پلٹا تھا۔ اس نے ہیر کو مسکرا کر دیکھا مگر زویان کی پہلی نظر ہیر کے ہاتھوں پر تھی، جہاں اس نے زویان کی دی ہوئی رنگ پہنی ہوئی تھی۔ زویان نے ہیر کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر اسے گلے لگا لیا تھا مگر 2 سیکنڈ میں اس سے الگ ہو کر کہا، ہیر تم کام کیوں رہی ہو؟ ہیر نے بہت مشکل سے اپنے آنسوں کو روکتے ہوئے کہا، کبھی کسی نے اتنا اسپیشل فیل نہیں کروایا، سوچا نہیں تھا کہ محبت کا احساس اتنا حسین ہوتا ہے۔ ہیر بول کر مسکرانے لگی اور زویان اس کے لفظوں میں کہیں کھو گیا۔ آگے بڑھ کر زویان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تمہارا ساتھ کسی نعمت سے کم نہیں میرے لیے۔ ہیر سوچا نہیں تھا کہ کبھی کسی لڑکی سے سچی محبت ہوگی، پہلی نظر کا پیار ہو جائے گا۔ ہیر نے بھی اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ آنی سے شروع سے ہو کر آنی پر ہی ختم تھی میری دنیا زویان، کچھ بھی کر لے، ڈانٹے مار بھی لیں گے مگر کبھی کچھ بھی کر لینا، ڈانٹنا مار لینا مگر کبھی دھوکہ مت دیجیے گا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ہیر کے بولنے پر زویان کے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے گردن ہاں میں ہلائی اور اسے اپنی باہوں میں اور مضبوطی سے لے لیا۔ بابر صاحب کے دوست نعمان صاحب کی فیملی آ چکی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اونچا ان سب کے درمیان نہیں تھی کیونکہ آج ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ نعمان صاحب وقفے سے بازل سے کوئی نہ کوئی سوال کر رہے تھے۔ نعمان صاحب کی مسز حاجرہ بیگم نفیسہ اور ندا بیگم سے باتوں میں لگی ہوئی تھی مگر وقفے سے بازل پر نگاہ ڈال رہی تھی، جبکہ ان کی بیٹی سارہ مکمل خاموش تھی۔ جاؤ بازل بیٹا، سارہ کو لان میں لے جاؤ، یہاں بڑوں میں بیٹھی بور ہو رہی ہے۔ نہیں انکل میں صحیح ہوں۔ سارہ تو ہلکا سا احتجاج کیا تھا مگر اپنے پاپا کو گھورنے پر وہ بازل کے ساتھ لان میں آ گئی تھی۔ بازل کو بھی اپنے پاپا کی بات تھوڑی عجیب لگی مگر اس نے کوئی خاص ریاکٹ نہیں کیا تھا۔ سارہ خاموشی سے لان میں ٹہل رہی تھی، بازل اور وہ دونوں خاموش تھے۔ جب بازل نے اس افسردہ سی لڑکی کو دیکھ کر کہا، ایسی خاموشی رہتی ہیں یا آج کچھ زیادہ ہی خاموش ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتی۔ کیا مصروفیات ہیں آپ کی آج کل؟ بازل خود بھی کنفیوز تھا سارہ کے ساتھ، اس لیے وہ ذرا اپنی جھیمپ مٹانے کے لیے سارہ سے باتوں میں لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ لان میں آئے تو سارہ کی ممی نے اسے صوفے پر بٹھایا تو صفیہ بیگم نے اسے لال دوپٹہ اڑا دیا۔ اس سے پہلے کہ بازل کو سمجھتا، بابر صاحب نے اسے رنگ دے کر سارہ کو پہنانے کو کہا تھا۔ بازل کو لگا اس کے اوپر پورا گھر گر گیا ہے، اس کے قدم ڈگمگائے تھے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے یقینی سی کیفیت میں بازل صاحب کی طرف دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بابا میں یہ نہیں کر سکتا، میری عزت کا تماشا نہیں بنانا سب کے سامنے۔ اس لڑکی کو دیکھو، خاموشی سے اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا، اور تم خیال نہیں ہے میرا؟ یہ پکڑو انگوٹھی اور پہناؤ سارہ کو۔ بازل نے ایک شکوہ بھری نظر سفینہ بیگم پہ ڈالی تو وہ نگاہ جھکا گئی تھی۔ فہیم صاحب، حاجرہ بیگم بھی گم سم کھڑی تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بابر صاحب ایسا کچھ کریں گے۔
بابر کسی لاش کی مانند سارا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ سفینہ بیگم نے بازل کا ہاتھ پکڑ کے اس سے سارا کو انگوٹھی پہنوائی تھی۔ تبھی کسی چیز کے گرنے کی آواز پر سب دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں ہنسا ساکن نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھ سے بازل کے لیے لایا ہوا گفٹ زمین بوس ہو چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ پلر سے لگی تھی۔ حاجہ بیگم، جو اپنی بیٹی کے دل کی ہر بات جانتی تھی، دوڑتے ہوئے ہنزا تک پہنچی اور اس کا ہاتھ تھام کر بازل اور سارا کے پاس لائی تھی۔ ہنزا نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کا منہ میٹھا کیا اور ایکسکیوز می کہہ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بابر صاحب نے نعمان صاحب کو، جو کہ کافی مشکوک نظروں سے ہنزا کو دیکھ رہے تھے، ان کا شک دور کرنے کے لیے بول پڑے، اصل میں بازل اور ہنزا آپس میں بہت اچھے دوست ہیں۔ آج بازل کی منگنی ہے اور یہ بات ہم نے ہنزا سے چھپائی تھی، جبھی وہ ناراض ہوگی۔ اوہ اچھا۔ بابر صاحب کے کہنے پر نعمان صاحب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شانزِ جواد، کیا آپ کو بہزاد راجپوت سے 1 کروڑ حق مہر سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ شانزے نے ایک نظر اپنے بابا کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں صرف التجا تھی۔ شانزے نے بہتی آنکھوں کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ بہزاد کے پرپوزل پر جواد صاحب کافی حیران تھے، مگر ان کی بیوی کے سمجھانے پر انہوں نے بنا شانزے کی مرضی جانے ہاں کر دی تھی۔ بہت زیادہ سادگی سے یہ نکاح ہوا تھا، جس میں صرف شاہجہان بیگم کی فیملی شامل تھی۔ بہزاد کی طرف سے دیے گئے جوڑے میں شانزے دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی، مگر شانزے کو وہ سب کفن جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ شانزے نے نہ صنم سے کوئی بات کی، نہ ہی رخصتی ہوتے ہوئے وہ اس کے گلے لگی تھی۔ بہزاد مینشن میں قدم رکھتے ہی شانزے کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں، کیونکہ زندگی میں اس نے کبھی اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا، نہ اس نے سوچا تھا کہ اس کا استعمال دلہن بن کے ایسا ہوگا۔ بہزاد اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ نغمہ بیگم نے اس کو گلے لگا کر اس کا استقبال کیا تھا۔ نورہ ماسی کے ذریعے اسے کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔ شانزے نے جب کمرہ دیکھا تو بہت ہی شاندار فرنیچر سے فرنشڈ تھا۔ سامنے دیوار پر بہزاد کی بہت بڑی تصویر لگی تھی۔ پورے کمرے میں جگہ جگہ ریڈ روز کے بوکے تھے، مگر شانزے کا دل رو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اس کمرے کو آگ لگا دے۔ اچانک دروازہ کھلا اور بہزاد اندر آیا۔ بہزاد کمرے میں آیا تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھی جولری اتار رہی تھی۔ وہ ترچھی آنکھوں سے بہزاد کا آنا کمرے میں دیکھ چکی تھی۔ بے شک وہ نیلی آنکھوں والا آج بہت حسین لگ رہا تھا، آج بہت حسین لگ رہی تھی دلہن بن کے، مگر بہزاد، جس کو اب صرف نفرت تھی اس سے، صرف نفرت۔ بہزاد نے اس کے پیچھے سے آ کے اسے کندھوں کو سختی سے تھاما۔ 2 پل کے لیے اس نے نگاہ اٹھا کے سامنے دیکھا، مگر فوراً نگاہ جھکا دی تھی جب بہزاد نے طنزیہ اس کے کندھے پر اور زور دے کے پوچھا، کیسا لگ رہا ہے ایک بچے کے باپ سے شادی کر کے؟ افسوس ہو رہا ہوگا نا، شرم آ رہی ہوگی، کہاں تم؟ اور اب کیسے بتاؤ گی سب کو کہ تمہاری شادی 32 سال کے مرد سے ہو گئی، جو کہ ایک بچے کا باپ ہے؟ بہزاد کی بات سن کر وہ مسکرا کے کھڑی ہوئی اور اس کے روبرو آ کے کہا، مجھے کیوں افسوس ہوگا بھئی؟ مجھ سے تو آپ نے دھوکے سے شادی کر لی۔ یہ بول کر شانزے جانے لگی، جب جاتے جاتے مڑ کے کہا، ہاں مگر آپ کو شرم نہیں آئی جب آپ اپنے ریلیٹیو، اب کے دوست آپ سے پوچھیں گے کہ اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کیوں کی؟ یہ بول کے وہ بہزاد کو آگ لگا چکی تھی۔ جانے کے لیے مڑی جب اس کے پیچھے جب اس کے بال بہزاد کی مٹھی میں تھے۔ بہزاد کی مٹھی میں شانزے کے بال تھے، مگر اس نے پھر سے بہزاد سے کہا، مت سوچے گا کہ آپ مجھ پر ظلم و ستم کریں گے تو میں سہتی رہوں گی۔ میرے ماں باپ نے بھلے مجبوری میں آپ سے شادی کر دی ہے، مگر میں مجبور نہیں ہوں۔ چھوڑیں مجھے، آپ 1 نمبر کے گھٹیا انسان ہیں، جس نے صرف مجھ سے جسمانی دلچسپی رکھتے ہوئے میری زندگی برباد کر دی۔ بہزاد بہت غور سے شانزے کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جہاں تکلیف کے آثار واضح نظر آ رہے تھے، مگر پھر بھی اس کی ہمت قابل دید تھی۔ یہ بات بہت پہلے ہی بہزاد ایکسپٹ کر چکا تھا کہ شانزے جواد خوبصورت ہے۔ بہزاد نے بہت آرام سے اس کے بال چھوڑ دیے، مگر اسے خود سے دور جانے نہیں دیا۔ بہزاد کی ہری آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ شانزے کو کچھ اور بھی محسوس ہوا تھا۔ اس نے بہزاد سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بھی بھرپور کوشش کی، مگر وہ دیو جیسا شخص شانزے جتنا اس سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، بہزاد اسے باہوں میں اتنا ہی قریب کرتا رہا۔ فضول میں اتنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو، دھان پان سی ہو، جتنی اکڑ مجھے دکھاؤ گے اتنا ہی نقصان اٹھاؤ گی۔
آپ سے شادی کر کے مجھے کون سا شہزادیوں والی فیلنگ آ رہی ہے؟ چھوڑیں مجھے۔ شانزے، ایک بات یاد رکھنا، جو عورت مرد کو اکڑ دکھاتی ہے، خاص کر اسے جو اس کا محرم ہو، تو یقین جانو اپنا ہی نقصان کرتی ہے، اور نقصان بھی وہ جس کی بھرپائی وہ ساری زندگی نہیں کر پاتی۔ بہزاد نے اس کی کمر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کیا، اور عالم یہ تھا کہ اب بہزاد کی ہری آنکھیں شانزے کی سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ آپ میرا اور کتنا نقصان کریں گے بہزاد؟ شانزے بول کر رو پڑی تھی۔ 1 منٹ کے اندر اندر شانزے، اگر تم نے اپنے آنسو نہیں روکے تو پھر مجھے نہیں روک سکو گی آج کی رات۔ زہر لگتی ہے مجھے تمہاری یہ آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ۔ بہزاد کے کہنے پر شانزے نے اپنے دونوں ہاتھ ایک بار پھر اس کے سینے پر رکھ کے اسے دور کرنے کی کوشش کی اور کہا، میرے آنکھوں میں آنسو کی وجہ صرف آپ ہیں۔ آپ کو میری آنسو زہر لگتے ہیں اور مجھے آپ زہر لوگو۔ اب یہ شہد، اب تو تمہارا نصیب ہوں، میں اپنا نصیب بدل لوں گی۔ شانزے کی بات سن کر بہزاد نے لب مسکرائے تھے۔ اس نے کہا، جو شخص بہزاد کے نصیب میں اس کے رب نے لکھ دیا ہے وہ اس سے صرف موت ہی چھین سکتی ہے۔ میرے نصیب میں میرے اللہ نے تمہیں لکھا ہے۔ اتنے چھوٹے سے دماغ میں سوچ مت لانا کہ تم اپنا نصیب تم بدل لو گی۔ اس سے پہلے کہ شانزے ایک بار پھر سے اسے جدا ہونے کی کوشش کرتی، بہزاد نے اس کا چہرہ تھاما اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ شانزے کو لگا اس کے لبوں پر کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ وہ دائیں بائیں اپنی گردن ہلانے لگی۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل چکی تھی اور لگا اس کا سانس بند ہونے لگا ہے۔ اپنی پیاس بجھانے کے بعد جب بہزاد نے اس کے لب چھوڑے تو شانزے کے لبوں سے خون رس رہا تھا۔ بہزاد نے اپنے ہونٹوں پر لگا شانزے کا خون صاف کیا اور اس کے قریب آیا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر شانزے پیچھے ہونے لگی۔ جب بہزاد نے اسے دوبارہ اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، آئندہ اپنے نصیب بدلنے کی سوچ اپنے دماغ میں لانے سے پہلے میرے اس عمل کو ذرا یاد کر لینا۔ ابھی ہونٹوں سے خون نکلا ہے، آگے نہ جانے کہاں سے نکلے گا، سوچ ہے تمہاری۔ بہزاد یہ سوچ بول کر کمرے سے چلا گیا اور شانزے ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس سے بہزاد کے روپ میں کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ رات کے 3 بجے کے قریب سائم کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ سائم نے نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے جب موبائل اٹھا کر چیک کیا تو سنم کی کال آ رہی تھی۔ سائم نے کال ریسیو کی تو آگے سے سنم نے کہا، سائم سو رہے تھے؟ نہیں سنم، لوڈو کھیل رہا تھا۔ آ جاؤ تم بھی جوائن کر لو۔ سائم کا تپا لہجہ محسوس کر کے سنم کو افسوس ہوا کہ اس نے اس وقت سائم کو کال کیوں کر دی۔ ارے وہ اصل میں آج میں بہت اداس اور پریشان تھی تو میں نے سوچا شاید تم بھی جاگ رہے ہوگے تو اسی لیے کال ملا دی۔ سنم، یہ کیا بولے جا رہی ہو یار، یہ بتاؤ کال کیوں کی؟ میں سمجھ رہی تھی کہ میں جاگ رہی ہوں تو تم بھی جاگ رہے ہوگے۔ سنم، کون سی گھٹیا فلم کا ڈائلاگ ہے یہ؟ کون سا تم نے فضول قسم کا ناول پڑھا ہے تم نے؟ تم اگر پریشان ہو جاگ رہی ہو تو کس نفسیاتی انسان نے کہا کہ تم سے کہ میں بھی جاگ رہا ہوں گا؟ یہ کس قسم کا لاجک لے کے بیٹھ گئی ہو رات کے 3 بجے؟ اللہ کا واسطہ ہے سنم، خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ یہ کہہ کر سائم نے بنا سنم کی بات سنے کال کاٹ دی تھی۔ سنم کی آنکھوں میں سائم کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے پڑھا تھا کہیں کہ 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت میں مبتلا ہوں تو ایک کی پریشانی، اس کی اداسی دوسرے کو پتہ چل جاتی ہے، مگر یہاں تو سائم کی باتیں سن کر سنم کو لگا اس نے غلط پڑھا تھا شاید۔ پاپا آپ کس سے پوچھ کے میری شادی فکس کرنے پاپا آپ نے کس سے پوچھ کر میری شادی فکس کر دی؟ میں سارا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو بول رہا ہوں، میں حنظل سے محبت کرتا ہوں۔ بازل کی بات سن کر بازل صاحب نے غصے میں اس کو دیکھا اور کہا، میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ سارا بھی میرے گھر کی بہو بنے گی۔ حنظل اچھی ہے، بہت اچھی، مجھے عزیز ہے، مگر اس سے زیادہ میری جان عزیز ہو، مجھے اس سے زیادہ زبان عزیز ہے جو میں نعمان سے کر چکا ہوں۔ میری زندگی گزارنے کا مجھے پورا حق ہے بابا۔ ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد پر کہ وہ اس کے لیے کچھ اچھا فیصلہ کریں، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں، مگر مجھے آپ کا فیصلہ قبول نہیں بابا۔ تو ٹھیک ہے پھر توڑ دو مجھ سے اپنا ہر تعلق، جو دل میں آئے وہ کرو، مگر اتنا یاد رکھنا کہ میرے مرنے پر بھی تمہیں حق حاصل نہیں ہوگا کہ میرا جنازہ دیکھ سکو۔ بابا یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ بابر صاحب کی اس بات پر بازل ایک دم چیخ پڑا تھا۔ وہی جو تم نے سنا، اور تم جانتے ہو تمہارا بابا زبان کا کتنا پکا ہے، جو کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا۔ باقر صاحب کی بات سن کر بازل غصے میں کمرے سے نکل گیا اور کمرے
کہ باہر دیوار کے پیچھے کھڑی ہنسا وہیں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتی چلی گئی۔ کچھ دن اور رک جاتے اظہر بھائی۔ نہیں وہاج، وہاں جا کر سارا بزنس وائنڈ اپ کرنا ہے۔ اب آؤں گا تو ہمیشہ کے لیے آؤں گا، کیا پتا سامنے رہو تو شاہ جہان معاف کر دے، صنم کا دل بھی میری طرف سے صاف ہو جائے۔ انشاءاللہ بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نمرہ بھی وہاج کے گلے لگی اور کہا، ایک بار اور خوشبو سے رابطہ کرو بھائی، مجھے یقین ہے تمہیں معاف کر دے گی۔ نہیں نمرہ، جب تم نے اس کا خیال نہیں کیا، تب میں نے اس کا خیال نہیں کیا تو آج وہ میرا خیال نہیں کرے گی۔ چھوڑو، ایک دفعہ اسے دیکھ لیا، اب سکون سے مر سکوں گا۔ وہاں صاحب کو دیکھ کر نمرہ بیگم رو پڑی تھی۔ ایک تو تمہارے آنسو بالکل سامنے رکھے ہوتے ہیں۔ اظہر بیگم نے اس کے کندھوں پہ اپنے باہیں پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ ایک بات بولوں گا وہاج، جب قسمت آپ کو ایک موقع دے اپنی محبت کو حاصل کرنے کا تو وہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ روٹھی ضرور ہے خوشبو بھابی، مگر میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں وہ آج بھی تم سے محبت کرتی ہیں۔ اس بات کا ثبوت ان کا انتظار ہے جو ابھی تک وہ تمہارا کر رہے ہیں۔ اظہر بھائی کی بات پر وہاج صاحب طنزیہ مسکرائے اور کہا، صاف کہا اس نے کہ اب وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دکھائے گی مجھے۔ واہ بھئی واہ، تم نے خاموشی سے بات مان لی ان کی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کب کی کر چکی ہوتی۔ تمہیں خالی وہ اپنی ضد دکھا رہی تھی۔ اور ایک مشورہ ہے میرا تمہیں، اگر محبوب کو منانے کے لیے تھوڑی بدمعاشی کرنی پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اظہر صاحب کی بات پر وہاج صاحب مسکرا کر ان کے گلے لگے اور کہا، ٹرائی کرتا ہوں ورنہ بدمعاشی چھوڑے ہوئے زمانہ ہوا۔ وہاج صاحب کی بات پر اظہر صاحب کا کہکہا گونجا تھا۔ شانزے کی عادت تھی فجر میں اٹھنے کی، اس لیے وہ فجر میں اٹھ گئی تھی۔ اٹھنے کے ساتھ ہی اس کی نظر اپنے سامنے پڑی تو بہزاد الٹا سیدھا صوفے پہ لیٹا ہوا تھا۔ سب کر کے آپ شرافت تو چیک کرو اس جن کی، صوفے پہ جا کے سو گیا۔ شانزے نے بہزاد کو دیکھتے ہوئے غصے میں اپنے بال لپیٹتے ہوئے کہا، نماز پڑھ کے وہ تھوڑی نیچے ہی آئی تھی، تھوڑی دیر نیچے آ گئی۔ اچانک قدرتی طور پر اس کے قدم نغمہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ اندر آنے کی اجازت پر شانزے اندر گئی تو نغمہ بیگم قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ شانزے کو دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئی اور اسے دعائیں دینے لگی۔ نفرت اسے بہزاد سے تھی، اس کے گھر کے مکینوں سے نہیں۔ ان سے باتوں میں شانزے کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ان سے اجازت لے کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب ایک روم کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ بچے کی آواز سن کر شانزے کو ایک دم یاد آیا کہ بہزاد کا ایک بیٹا بھی ہے۔ شانزے نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کے چونک گئی تھی۔ اس گھر کی ملازم عاشر کا منہ پکڑ کر زبردستی اسے دودھ پلا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ماسی کسی کی آواز سن کر ایک دم ڈر گئی تھی۔ یہ دودھ نہیں پی رہا، اس لیے اسے پلا رہی ہوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بچے کو ٹریٹ کرنے کا؟ آپ کون ہیں اور ایسے کیوں مجھے ٹوک رہی ہیں؟ میں گورننس ہوں عاشر کی۔ میں کون ہوں یہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا، مگر تم اس کی گورننس ہو نہیں۔ نیچے جاؤ فوراً، تم سے میں نیچے آ کے بات کرتی ہوں۔ شانزے کے غصے سے کہنے پر گورننس غصے میں عاشر کو گھورتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی۔ عاشر شانزے کو پہچان چکا تھا مگر وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ شانزے اس کے پاس آئی، اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب عاشر کو نغمہ بیگم کے علاوہ کسی نے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ شانزے نے عاشر کا منہ دھلوایا، اس کا یونیفارم چینج کروایا۔ عاشر یہ ساری کارروائی بہت خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب شانزے اس کے بال بنانے لگی تب عاشر نے کہا، آپ پاپا کی نئی وائف ہیں؟ ہاں، پاپا کی وائف بھی ہوں اور آپ کی ماما بھی۔ نہیں، میں آپ کو ماما نہیں بولوں گا کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں، اگر میں آپ کو ماما بولوں گا تو پاپا آپ کو بھی مار دیں گے جیسے میری ماما کو مارا تھا۔ اتنی چھوٹی بچے کے منہ سے ایسی بات سن کر شانزے کافی شاکڈ ہوئی تھی۔ وہ عاشر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور کہا، بیٹا پاپا کے بارے میں ایسا نہیں بولتے۔ آپ کی ماما کو کچھ کرا ہوگا تبھی پاپا نے انہیں مارا ہوگا نا۔ مگر اشر اسے کیوں مارا؟ اس نے تو کچھ نہیں کرا تھا نا۔ آپ کو پتہ ہے روزانہ مجھ سے کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، میں بھی چلا جاؤں گا ایک دن پاپا کو چھوڑ کے۔ عاشر کی بات سن کر شانزے کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ آپ چلے جاؤ گے تو میرا دوست کون بنے گا؟ آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ ہاں نا، آج سے میں آپ کی ماما بھی ہوں اور دوست بھی، اور میرا آپ سے وعدہ ہے نہ مجھے آپ کے بابا کچھ کہیں گے نہ آپ کو۔
مگر بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ کل رات ہی انہوں نے مجھ سے کہا عاشر تو میرا شہزادہ ہے، پرنس ہے، اور شہزادہ پرنس تو ہم اس کو کہتے ہیں نا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ پاپا نے ایسا ہی بولا؟ ہاں بالکل سچ۔ اچھا اب آپ آج سے مجھے ماما بولو گے، آپ کو جو بھی بات کرنی ہوگی ماما سے کرو گے، پرومس؟ عاشر نے تھوڑی دیر شانزے کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے شانزے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، بجائے شانزے کے گلے لگ گیا۔ اپنا ہاتھ رکھنے کی بجائے شانزے کے گلے لگ گیا تھا۔ شانزے نے اسے گود میں اٹھایا جیسے نہ جانے کتنے بچوں کی ماں ہو۔ عاشر کی ایک ٹانگ شانزے کی کمر کی ایک طرف تھی اور ایک دوسری طرف۔ اب نیچے چل کر ناشتہ کرتے ہیں اور تمہارے اس گورننس کو بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ شانزے اسے لے کر نیچے اتری۔ ان کے پیچھے ان کی باتیں سننے والا بہزاد جو اٹھنے کے بعد روزانہ عاشر کے روم میں آتا تھا، آج پہلی بار دل کھول کے مسکرایا اور کہا چلو ہم بھی نیچے چل کے دیکھتے ہیں کہ پٹاخہ ہے کون۔ عزت سے اپنا سامان عاشر کے کمرے سے نکالو اور چلتی پھرتی نظر آؤ یہاں سے۔ ناشتے کی ٹیبل پر شانزے اپنے ہاتھوں سے عاشر کو ناشتہ کرواتے ہوئے اس کی گورننس کو بول رہی تھی۔ میں کیوں جاؤں؟ میں کانٹریکٹ پہ ہوں۔ بہزاد صاحب نے 5 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے مجھ سے۔ آپ ہیں کون؟ اچھا کیسے میں جاؤں؟ ایسے کیسے میں جاؤں؟ میں مسز بہزاد راجپوت ہوں۔ شانزے کے جملے پر ناشتے کی ٹیبل پہ آتے بہزاد کے قدم پل بھر کے لیے رکے تھے۔ عاشر میرا بیٹا ہے اور جس طرح تم نے اسے ڈرا کے اس کی شخصیت کو مجروح کیا ہے، میرا بس چلے تو تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں۔ چلو نکلو یہاں سے، اٹھاؤ اپنا بوریا بستر۔ سر یہ دیکھیں میم کیا بول رہی ہیں مجھے۔ اس گورننس نے جب بہزاد کو آتے دیکھا تو اس کے آگے رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ بہزاد کو دیکھ کر شانزے تھوڑا ڈری تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ گورننس کے سامنے اس کی بےعزتی نہ کر دے، مگر بہزاد نے جو بولا وہ شانزے کے لیے بھی کافی شوق تھا۔ تم نے سنا نہیں مسز بہزاد نے کیا کہا؟ آپ ابھی یہاں سے جانے، اپنا سامان آپ تک پہنچ جائے گا۔ مگر سر، اس سے پہلے گورننس اور کچھ بولتی بہزاد ایک دم غصے میں دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر جہاں گورننس ڈری تھی وہیں شانزے نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ گاز جی سر۔ بہزاد کی ایک پکار پر گاز جن کی طرح نمودار ہوئے تھے۔ انہیں حفاظت کے ساتھ یہاں سے کہیں چھوڑ کے آئیں، اور گورننس فوراً سے بھی پہلے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی بہزاد نے جن نگاہوں سے شانزے کو دیکھا تھا وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ ماما آپ مجھے اسکول چھوڑ کے آئیں گی؟ عاشر کا شانزے کو ماما کہنے پر بہزاد کے دل کو ایک سکون سا ملا تھا۔ ہاں میری جان میں چلوں گی، آپ جلدی سے ناشتہ فنش کرو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ شانزے بول کر اوپر کمرے میں گئی۔ عاشر ناشتے میں مصروف ہوا تو بہزاد بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ شانزے چینج کر کے باہر آئی تو بہزاد کوٹ پہن رہا تھا۔ جب شانزے اس کے سامنے آ کے کہنے لگی میں کون سی گاڑی لے کر جاؤں، شانزے نے اتنے پیار سے کہنے پر بہزاد نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا اور کہا اتنی سیدھی تو تم نہیں ہو جتنی بن رہی ہو۔ بہزاد کی بات پر شانزے کو پتنگے لگ گئے اور اس نے چڑھ کر کہا کیوں؟ کیا میں نے ڈکیتیاں ماری ہوئی ہیں، یا پھر آتے جاتے لڑکوں کو سیٹیاں مار کر اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں، جو آپ مجھے سیدھی نہ ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں؟ رہنے دے، میں چلی جاؤں گی خود ہی۔ یہ بول کر شانزے جیسے جانے کے لیے موڑی تو اس کی کلائی بہزاد کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کو اپنی طرف کھینچا، پھر ہری اور نیلی آنکھوں کا تصادم ہوا۔ مسز بہزاد راجپوت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو اور پھر بھی کوئی کام کرنے کی اجازت طلب کر رہی ہو، جس گاڑی میں جانے کا دل کرے وہ گاڑی لے جاؤ۔ یہ بولتے ہوئے بہزاد نے شانزے کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور چلا گیا۔ بہزاد کے جانے کے بعد شانزے نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ دیو اتنی جلدی کیسے سدھر گیا؟ زیان ماشا کے کھڑے ہو کر باتیں کر رہا تھا جب ہیر نے دور سے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ زیان نے ہیر کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا مگر وہ پلٹ گئی۔ شاید تمہاری گرل فرینڈ کو تمہارا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں آیا۔ زیان ماشا کی بات پر کچھ بولا نہیں اور تیز تیز چل کر ہیر تک پہنچا۔ زیان کی سانس بہت سپیڈ میں چل رہی تھی۔ یار میں نے تمہیں ہاتھ ہلایا، تم پلٹ کیوں گئی؟ کوئی رسپانس نہیں دیا۔ کیا رسپانس دیا جائے؟ بات کریں آپ اپنی ماشا تاشا سے۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ زیان نے ایک دم سے اسے روک کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر کہا تھا۔ ایک ہفتے بعد اپنی شکل دکھا رہے ہیں، اوپر سے مجھ سے ملنے کے بجائے اس ماشا سے باتیں کر رہے ہیں۔ ارے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟
کیوں نہ کوئی کال نہ کوئی ٹیکسٹ، اچانک غائب ہو گئے، اور اب آئے تو سیدھا ماشا سے باتوں میں لگ گئے۔ تو غصہ نہیں آئے گا تو کیا پیار آئے گا آپ پر؟ اچھا ادھر آؤ، میری بات سنو، ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ میں نہیں آ رہی، ماشا کو بتائیں۔ ہیر سیریس بات ہے، آ رہی ہو یا نہیں؟ زیان کے لہجے میں افسردگی تھی جسے سن کر ہیر چونکی تھی۔ زیان نے ہیر کا ہاتھ تھاما تھا تو اس نے کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کیا اور خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی تھی۔ زیان نے اپنے سامنے ہیر کو بٹھایا، اسے گلے لگ کر اچانک رونے لگ گیا۔ ہیر نے زیان کو روتا دیکھا تو گھبرا گئی اور پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ زیان ادھر دیکھے میری طرف، پلیز روئیں نہیں، میرا دل بند ہو جائے گا، پلیز بتائیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ ہیر ہمارے درمیان جو پچھلے 1 مہینے سے جو ریلیشن تھا اسے بھول جاؤ ہیر۔ زیان، ہیر ایک دم چیخی اور اس کے کالر پکڑ کر غصے میں کہا، اگر یہ مذاق تھا تو بہت گھٹیا مذاق تھا، میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زیان نے اس کے ہاتھ آہستہ سے اپنے گریبان سے ہٹائے اور کہا، میں اپنے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا ہیر، بات سمجھو۔ تم میرے ساتھ کیا ٹائم پاس کیا؟ ہیر، آپ کے چیخنے کی باری زیان کی تھی، میں نے ٹائم پاس نہیں کیا، یہ لو پڑھ لو۔ زیان نے اپنا بیگ میں سے کچھ نکال کر ہیر کو دیا جسے پڑھ کے وہ ساکت رہ گئی تھی۔ مجھے برین ٹیومر ہے ہیر، 1 ہفتے پہلے پتہ چلا مجھے، کب کس وقت میری سانسیں بند ہو جائیں کچھ پتہ نہیں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا ہیر، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بول کر زیان نے روتے روتے ہیر کا چہرہ تھام لیا تھا۔ مگر میں خود غرض ہو گیا تھا، مگر اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہیں ہیر۔ نہیں زیان، ایسا مت کہیں، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ کوئی حل نہیں، پاپا سب جگہ رپورٹ دکھا چکے ہیں، اب تو بس موت کا انتظار ہے ہیر۔ میرے لیے تم اپنی زندگی برباد مت کرو، تمہیں اچھا سا لڑکا مل جائے گا۔ نہیں زیان، میری زندگی میں اب کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا، آپ کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ ہیر نے روتے روتے پہلی بار زیان کو خود سے گلے لگایا تھا۔ پھر کر لو مجھ سے نکاح کل۔ کیا؟ ہاں ہیر، میرے بچے کچھ لمحے تمہارے ساتھ محرم بن کے گزارنا چاہتا ہوں۔ مگر زیان، میں ایسے کیسے؟ ہیر کے جواب پر زیان ہلکا سا مسکرایا اور یہاں سے چلا گیا۔ ہیر، خوشبو، کیا آپ کو زیان اظہر سے 2 لاکھ حق مہر، سکہ رائج الوقت، نکاح قبول ہے؟ رات بھر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا وہ زیان سے کل نکاح کرے گی، محرم بن کے اس کا دھیان رکھے گی۔ اسے یقین تھا اس کی بات سمجھے گی۔ اس کی دوست سدرا نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہیر جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ زیان اور ہیر کا نکاح ہو چکا تھا۔ ہیر نے ایک بار پھر بھیگتی آنکھوں سے اپنے برابر بیٹھی زیان کو دیکھا تھا۔ سدرا اور زیان کے 2 دوست اس نکاح میں شامل تھے اور زیان کا ہی فلیٹ تھا فی الحال۔ اس نے اپنے پیرنٹس سے بھی یہ بات چھپائی تھی۔ ریڈ کلر کے سمپل سے سوٹ میں ہلکا سا میک اپ کر کے ہیر زیان کو بہت حسین لگ رہی تھی۔ ان دونوں کو آج رات اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا ہیر تو میری بن گئی، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا زیان، بس میں آپ کا دھیان رکھوں گی، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہیر کے بولنے پر زیان اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے لبوں کو چوم لیا۔ ہیر نے اسے اپنے آپ سے الگ کر کے کہا، زیان یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے ہیر؟ بیوی ہو تم میری، مجھے جینے دو، یہ لمحہ، کیا پتہ یہ لمحہ ہی میری زندگی بڑھا دے۔ مگر زیان، مگر کچھ نہیں، آج رات تم خود کو مجھے سونپ دو۔ یہ بول کر زیان نے اس کے لبوں کو ایک بار پھر چوما، اس کا دوپٹہ اٹھا کر سائیڈ پہ رکھا تھا۔ زیان پلیز، ہیر پلیز، آج مجھے نہیں روکو، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے۔ زیان نے اپنی شرٹ اتاری اور ہیر پر جھک گیا تھا۔ لائٹ بند ہوتے ہی زیان نے ہیر کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ گلے پر اپنے لب رکھتے ہی زیان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لیے تھے۔ ہیر کی بس سانسیں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ زیان اس پر بے انتہا پیار بھرپور طریقے سے نچھاور کر رہا تھا۔ ہیر نے زیان کے کندھوں کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ہیر کے پورے جسم پر زیان قبضہ کر چکا تھا۔ اس نے ہیر کو اتنا چوما کہ ہیر کی سانسیں تیز چلنے لگی تھی۔ زیان حضر ہیر خوشبو سے تعلق جوڑ چکا تھا، اس سے اپنا حق وصول کر چکا تھا جب اس نے ہیر کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں پر اپنے لب رکھے تھے۔ پوری رات زیان ہیر کو اپنے عمل سے بتا رہا تھا کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا ہے اور کتنا پرسکون ہے۔
صبح ہیر کی آنکھ کھولی تو اس کا سر زویان کے سینے پر تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے کپڑے اٹھائے اور فریش ہونے چلی گئی، مگر جب فریش ہو کر باہر نکلی تو زویان اسے نظر نہیں آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کے ٹی وی لاؤنج تک گئی، مگر وہاں کا نظارہ دیکھ کے اس کے منہ سے خالی نکلا تھا زویان ماشا کے لبوں پر جھکا اسے چوم رہا تھا۔ ہیر کو دیکھ کر اس نے اور شدت سے ماشا کے لبوں کو چومنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے زویان کے گروپ کے سارے لڑکے لڑکیاں جمع ہو گئے۔ رابرٹ اور اس کا گروپ بھی آ گیا تھا۔ ہیر کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ زویان دھیرے سے چلتا ہوا ہیر کے پاس آیا اور کہا، ویسے اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا تمہیں پوری رات کہ میں مرد ہوں یا کھڑرا۔ زویان کے لفظ پر ہیر کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا جب رابرٹ نے اسے شرط جینے کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ $50,000 بھی دیے تھے۔ اف، کیا ناٹک تھا کرنا پڑا تمہیں خالی اپنے بستر تک لانے کے لیے۔ ہیر میڈم بہت اڑ رہی تھی نا یونیورسٹی کے پہلے دن۔ تم نے میرے جنس کو نشانہ بنایا تھا۔ زویان نے غصے میں ہیر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لیا تھا، مگر ہیر اس کی نظر ساکت تھی جو زویان پر گڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی تکلیف کے آثار نہیں تھے، وہ بس ساکت تھی۔ ویسے ہو تم بہت ہاٹ، مزہ آ گیا کل رات، زویان نے اس کے بالوں کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ماشا نے آگے بڑھ کے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا، پھر بھی ہیر کی نظر زویان پر سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ کسی لاش کی طرح اس جگہ سے جانے لگی جب زویان نے کہا، آج کوئی ہنگامہ نہیں کرو گی؟ ویسے جنس میری ہے کیا؟ یہ تو پوری رات تمہیں میں نے اچھے سے سمجھا دیا، مگر یہ بات بھی سنتی جاؤ، میں صرف ماشا سے محبت کرتا ہوں۔ ہیر نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے جانے لگی جب زویان نے پھر اس کا رستہ روکا اور کہا، آج مارو گی نہیں مجھے؟ میں تو سوچ رہا تھا آج تو تم گڑ گڑاؤ گی میرے آگے۔ ہیر نے ایک نظر زویان کو دیکھا اور پھر اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اپنے مجھ سے بدلہ لیا، مگر میں نے تو محبت کی تھی آپ سے۔ گڑ گڑا کر بھی اپنے آپ نے مجھے دھتکارا ہے تو اپنے اللہ کے آگے بھی نہ گڑ گڑا لوں۔ آپ سے گڑ گڑا کے بھی آپ نے مجھے دھتکارا ہے تو اپنے اللہ کے آگے نہ گڑ گڑا لوں۔ بس اتنا کہوں گی، اپنوں کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، پردیس میں کسی سے محبت نہیں کرنا۔ ہیر کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ پھر بھی وہاں سے چلی گئی بنا زویان سے کوئی بات کیے شکوہ کیے۔ ندا بیگم نے جب بازل کی منگنی کا بتایا تو عطرت کافی شاکڈ ہوئی تھی۔ اسے فوراً ہنزا کا خیال آیا تھا۔ نمبر تو وہ لے آئی تھی ہنزا کا، بات بھی تقریباً روز ہی کرتی تھی، مگر کبھی لگا نہیں اس کی باتوں سے کہ وہ اتنے دکھ اور تکلیف سے گزر رہی ہو۔ عطرت تم دیکھ لینا رات کے کھانے کی سیٹنگ، ہلکا پھلکا جو بنانا ہو۔ بالاش تو مشن پر ہے، جب مشن پر ہوتا ہے تو کئی دن تک نہیں آتا۔ صبح جانے سے پہلے کال آئی تھی اس کی۔ جی ماما۔ عطرت تھوڑی پریشان سی اپنے کمرے میں جانے لگی جب ندا بیگم نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا، کیا بات ہے عطرت، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں ماما، میں تو سمجھ رہی تھی 3-4 دن گھر نہیں آئیں گے، سنو فال ہو رہا ہے اس لیے گھر نہیں آئے، مگر مجھے نہیں پتا تھا وہ مشن پر گئے ہیں۔ ارے بیٹا پریشان مت ہو، تمہیں اس لیے نہیں بتایا ہوگا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ، آ جائے گا 1-2 دن میں۔ عطرت خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس کا ارادہ شاور لینے کا تھا۔ اس نے الماری کھولی، اپنے کپڑے نکال کر جیسے ہی وہ پلٹی، کچھ دیکھ جانے پر وہ دوبارہ الماری کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ چابیاں تھیں۔ اس نے چابیاں ہاتھ میں لیں اور غور سے دیکھنے لگی۔ اسے نہیں یاد آیا کہ اس کمرے میں ایسا کوئی لاک ہے جس کی چابیاں ہوں۔ سوائے کچھ یاد آنے پر عطرت نے اپنے کپڑے بیڈ پر پھینکے اور چابیاں اٹھا کر الماری میں بنے پلاش کے خانے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا خانہ کھلا تو وہاں ایک سیف تھی۔ عطرت نے اس کی سیف کھولی تو وہاں اس کی کافی چیزیں تھیں۔ کچھ پیسے تھے، کچھ فائلز تھیں، ایک باکس بھی تھا۔ عطرت نے جیسے ہی وہ باکس کھولا، پہلی نظر اس کی جس چیز پر پڑی تھی وہی شرٹ تھی جس پر عطرت سے انک گری تھی۔ عطرت نے وہ شرٹ اٹھا کر دیکھی تو اس کی نیچے جو تھا وہ دیکھتے ہی عطرت کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ اس کی اور بالاش کی بہت ساری پکس تھیں۔ یونی کے ٹائم کی ایک پک دیکھ کر عطرت نے اس پر ہاتھ پھیرا جس میں بالاج
عطرت کے گال پر زور سے کس کر رہا تھا اور یہ پک انجم نے لی تھی۔ عطرت نے ساری چیزیں رکھ کر دیکھ کر سیو اور الماری بند کی اور فریش ہونے چلی گئی۔ رات میں اس کے پاس بہزاد کی کال آئی جسے سنتے ہی اس نے بھرپور شکوہ کیا۔ صنم اسے شانجے اور بہزاد کی شادی کے ساتھ مراد کی اصلیت بھی بتا چکی تھی۔ وہ زیادہ اترا رہی ہو شادی کے بعد؟ بہزاد کے شکوے پر عطرت نے دو بدو جواب دیا تھا۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں یاد نہیں رہی آپ کو نکاح کرتے ہوئے۔ یار جانتی ہو تم کن حالات میں نکاح ہوا؟ اب دیکھو کل ولیمہ ہے تو کال کری ہے نا تمہیں، آ جاؤ کل صبح کی فلائٹ سے۔ بی ایم میں نہیں آ سکتی، ندا آنٹی کل آئی ہیں، آج میں انہیں بول دوں جانے کا۔ اکیلے نہیں چھوڑ کے میں جا سکتی، وہ آج بھی گھر نہیں آ رہے 2-3 دن سے۔ میں ندا باجی سے کنفرم کر کے تمہیں کال کری ہے، کل صبح کی فلائٹ سے تم آ جانا، شام کی فلائٹ سے واپس چلی جانا۔ یہ میرا کام ہے تمہیں واپس پہنچانا، کوئی کپڑے وغیرہ رکھ کے مت لانا، تمہارا اور شانزے کا ڈریس میں ریڈی کروا چکا ہوں، بس آنے کی کرو۔ رہا سوال بالاج کا، اس سے تم پوچھ لو، اتنا تو مجھے پتا ہے منع کرے گا نہیں، پہلی محبت جو ٹھہری تم۔ بہزاد کی بات پر عطرت کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ ایم بی آپ مطلب جو لوگ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں نا، ان کی میں پل پل کی خبر رکھتا ہوں۔ مجھے سب پتا ہے عطرت، بالاج اور تم ایک دوسرے کو جانتے ہو پہلے سے اور محبت بھی کرتے ہو، تو بی ایم یہ بھی جانتے ہوگے کہ ہمارا معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، ختم ہونے کی وجہ بھی، مگر میں اس معاملے میں بالاج کی سائیڈ لوں گا۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میرا ایک ریاکشن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا، بلکہ ایک ریاکشن تم جانتی ہو میرا۔ قسمت والے ہو تم دونوں جو اللہ نے تم دونوں پر مہربان ہوا۔ لڑائی جھگڑے میں سب پل ضائع مت کرو، جو ہوا اسے بھول کر آگے بڑھنے کی کرو۔ بالاج کی جو جاب ہے اس میں اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، اور میں نے سنا ہے پہلے تو وہ مشن پہ جاتا تھا مگر نجا بازی کی وجہ سے کم جاتا تھا، مگر آج کل جو مشن ہے وہ اس نے جان بوجھ کے لیا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ مشن کافی خطرناک ہے۔ بہرحال تمہیں سمجھانا میرا فرض تھا، تم بالاج سے بات کر کے پوچھ لو۔ صبح 8 بجے کی ٹکٹ کنفرم کر دی ہے میں نے، تمہاری 1 گھنٹے کے بعد ٹکٹ تمہیں مل جائے گی۔ بہزاد کی کال رکھنے کے بعد عطرت نے اپنے اور بالاج کے رشتے پر غور و فکر کرنے لگی۔ اس نے ہمت کر کے واٹس ایپ پہ بالاج کو سلام کا ٹیکسٹ کیا تھا۔